اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ اور جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے یا ہماری طرف کوئی بڑی نشانی آئے۔ اسی طرح کی بات کہی تھی ان سے پہلے بھی لوگوں نے، بالکل اسی طریقے کی بات۔ ان سب کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو واضح نشانیاں یقین رکھنے والی قوم کے لیے واضح طور پر بھیج دی ہیں۔ بے شک اے نبی، ہم نے آپ کو برحق رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118 اور 19 آپ کے سامنے تلاوت تھی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان آیات میں اللہ رب العزت ہمارے سامنے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں تم نے مجھ پر ایمان لانا ہے تو بن دیکھے ہی ایمان لانا ہوگا۔ میری شریعت پر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم مجھے بغیر دیکھے میرے رسولوں کی تعلیمات، وہ جو معجزات لے کر آئیں، ان معجزات کو دیکھتے ہوئے تم میرے اوپر ایمان لاؤ، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور وہ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس پر عمل کرو۔ اس دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین مکہ، ان تینوں گروہوں کی ایک بات کو نقل کیا، ایک جاہلانہ مطالبے کو نقل کیا۔ وہ یہ کہ ان لوگوں کا مطالبہ تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ جس قرآن کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں ہم اس کو مان لیں گے، لیکن ہماری ایک شرط یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کریں، ہمیں آ کے اللہ خود کہیں، یا کسی فرشتے کے ذریعے ہمیں کہہ دیں، یا اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں خود آ کر کہیں کہ دیکھو یہ میرے رسول ہیں، میں نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا ان کے پیچھے چلو۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یا چلو اللہ ہم سے کلام نہیں کرتے تو کوئی واضح بڑی نشانی ہمارے اوپر نازل ہو جائے، ہمارے اوپر آئے، جس کو ہم دیکھ کر آپ کی رسالت پہ یقین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الذین لا یعلمون، جاہل لوگ کہتے ہیں، تو جاہل کا لفظ، لا یعلمون کا لفظ کہہ کر ہی اللہ نے بتا دیا کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا، جنہیں معمولی سا شعور ہو، انہیں وہ یہ بات نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھ کر اللہ کو دیکھا جا سکے۔ یہ آنکھ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ دنیا میں اللہ نے اپنے وجود کی نشانیاں رکھی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ تو سمجھ میں نہیں تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ نے اپنی نشانیاں واضح طور پر دنیا میں رکھی ہیں، زمین و آسمان کا نظام، انسان کا اپنا وجود، ہر انگ، ہر چیز اللہ کی نشانی، اللہ کے ہونے پر دلالت کر رہی ہے، لیکن وہ اللہ نے اپنے آپ کو اوجھل رکھا ہے، اور یہی امتحان ہے۔ یہ ایمان، غیب پر ایمان نام اسی چیز کا ہے کہ اللہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، اسی وجہ سے ایمان لاؤ گے تو مقبول ہوگا۔ باقی جب اللہ تمہیں قیامت میں نظر آئیں گے اس وقت تم کہو کہ اللہ ہم آپ پر ایمان لائیں، تو وہ ایمان نہیں ہے، وہ تو تم دیکھ کے بول رہے ہو۔ تو دنیا میں امتحان یہی ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو آپ انسان کی نظروں سے اوجھل رکھا ہے، تو لہٰذا اللہ پر ایمان لانا ہوگا، اور ہر وقت اللہ کے ہونے کا دھیان رکھنا ہوگا، چاہے کاروبار کر رہے ہوں، چاہے گھر میں ذاتی زندگی ہو، نجی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، گھر چلا رہے ہوں، ملک چلا رہے ہوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان اپنے سامنے رکھنا ہوگا، چاہے کسی بھی قسم کا کاروبار ہو، تبھی جا کے زندگی جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے تو یہ جاہلانہ مطالبہ ہے، لیکن کیا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کذالک،
یہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے بڑا تیر مار دیا، بڑا مشکل سوال کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی کے طریقے کی جاہلانہ باتیں اس سے پہلے بھی امتی اپنے انبیاء سے کر چکے ہیں۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے بھی لوگ بالکل انہی کے طریقے کی باتیں کر چکے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل اور ان کے دل بالکل ایک جیسے ہیں، یعنی بظاہر جسم تو بدل چکا، رنگ ڈھنگ تو بدل چکا، لیکن دلوں میں بالکل انہی کے طرح ہیں۔ لہٰذا جس طرح جو مطالبے ان کے تھے وہی مطالبے آج بھی ہیں۔ چنانچہ آج بھی یہ اعتراضات اور اس کے طریقے کے مختلف اعتراضات جو قرآن کریم نے آگے پیچھے نقل کیے ہیں، ان سب میں قرآن یہی بتاتا ہے کہ یہ کوئی انہوں نے نئی بات نہیں کی، اس سے پہلے بھی لوگ یہی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ رہی ان کے دو مطالبے تھے، یا تو اللہ ہم سے خود بات کرے یا ہمارے اوپر کوئی نشانی آئے۔ تو اللہ نے پہلی بات کا تو جواب ہی نہیں دیا۔ یہ مطالبہ اللہ رب العزت 19ویں پارے میں بھی نقل فرمایا، 19ویں پارے کی پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم، یہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، یہ تکبر کا شکار ہیں۔ یعنی ان کی شکل تو دیکھو، اللہ تمام انبیاء علیہ السلام سے بھی براہ راست بات نہیں کرتے، اور یہ انسان یہ کہہ رہا ہے، یہ مشرک کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کا تو جواب بھی نہیں دیا اللہ نے۔ ہاں دوسری بات کہ اللہ نے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی، اللہ فرماتے ہیں وقد بینا الآیات، ہم نے تو بہت سی نشانیاں، بہت سے معجزات واضح طور پر بھیج دیے ہیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جس کو یقین رکھنے کا کوئی شوق ہو، جو یقین رکھنا چاہے گی اس کے لیے نشانیاں کافی ہیں۔ قرآن کریم کی آیات، ہر ایک آیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر دلالت کر رہی ہے، رسالت کو بتاتی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا فرمائے، معجزات جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، ایسے ایسے معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے کہ آج بھی دنیا، آج بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں، ہندوؤں کی لکھی ہوئی تاریخ کی کتابیں، وہ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کے اشاروں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اور ابو جہل کے کہنے پہ ہوئے تھے۔ ابو جہل نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کی بات اس وقت مانیں گے جب آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے۔ آپ نے کہا اگر میں کر دوں تو تم مان لو گے؟ کہا میں مانوں گا۔ آپ نے کہا دیکھو بات سے پھرنا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا انگلی کا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اس نے تو ماننا نہیں تھا، کہنے لگا محمد میں تو سمجھتا تھا تمہارا جادو صرف زمین پہ چلتا ہے، تمہارا جادو تو آسمان پر بھی چلتا ہے۔ اب دیکھو جس نے نہیں ماننا تو آگے سے یہ بات کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس نے یقین رکھنا اس کے لیے ہم نے نشانیوں کو خوب واضح کر دیا ہے۔ اب دیکھیے جب اتنی کچھ ہو جائے، جب ایک دعوت دینے والا اللہ کا رسول امتی کو دعوت دینے پہ اتنی محنت کرے، لیکن جب امتیوں کی طرف سے ایسی بات آئے تو لازمی سی بات ہے ایک داعی کے اندر، ایک رسول کے اندر رنج تو آئے گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں تسلی دیتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے میرے رسول اس میں کوئی شک نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو برحق رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کوئی مانتا ہے نہیں کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، ہم نے آپ کو برحق رسول بنایا ہے، لہٰذا ہم ہی آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، کوئی نہیں دیتا نہ دے گواہی۔ ہاں نہ ماننے والا جہنم میں جائے گا، اور جو جہنمی ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا طریقہ کیا تھا؟ بشیرا و نذیرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری بھی سناتے تھے اور ڈراتے بھی تھے۔ ایمان والوں کو خوشخبری سناتے تھے تاکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو، اور جو کافر ہے، جو نہیں مانتا، جو گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ڈراتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ یہی ان دونوں چیزوں کو ساتھ چلانا ہی رسالت کے منہج پر تبلیغ کرنے کا نام ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اے میرے رسول آپ سے کسی جہنمی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں گیا، آپ نے کیوں محنت نہیں کی۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہا ہے کہ آپ سے سوال نہیں ہوگا، تو کیا امتی سے سوال ہو سکتا ہے؟ سوچنا چاہیے آج ہمارے اندر لوگ جذبات میں آ کر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اگر دنیا کے کسی کنارے میں کوئی کافر مشرک مرے گا تو اس کا سوال مجھ سے ہوگا۔ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نبی سے نہیں پوچھیں گے، اور امتی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سوال ہوگا۔ یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ کا کام ہے صرف لوگوں کو تبلیغ کرنا، دین کی بات، حق بات حق طریقے سے، حق نیت کے ساتھ پہنچا دو۔ حق بات کی 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ وہ بات صحیح ہو، دوسرا حق یہ ہے کہ طریقہ آپ کا ٹھیک ہو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ،
اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ نصیحت کے ساتھ، لوگوں کو اچھے طریقے سے بلاؤ، اور اگر کہیں کوئی بات آ جائے تو جو کام کرنا ہو اچھے طریقے سے کرو، لیکن طریقہ اچھا ہو، دوسرا نیت ٹھیک ہو۔ اگر آپ کی نیت میں فطور ہے تو آپ نے بات کا حق ادا نہیں کیا۔ جب آپ نے یہ 3 حق ادا کر دیے، اب سامنے والا مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اے نبی آپ ان کے اوپر جابر بنا کر نہیں مسلط کیے گئے، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، نصیحت کریں گے، مانیں گے تو ٹھیک ہے، ان کا ہی فائدہ ہے، نہیں مانتے تو اللہ کی جہنم بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَلَأَمْلَأَنَّ جہنم، میں نے جہنم ہی بھرنی ہے، وہ جہنم نہ ماننے والوں سے بھروں گا۔ لہٰذا ہم نے اپنے دلائل رکھ دیے ہیں، جو مانے گا اپنا فائدہ، جو نہیں مانتا نہیں مانے اسی کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔